Assalamu alaikum students, this is Zobia Haider and today we are starting class 9 English, chapter number 1, the last sermon of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So let's get started. Our Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the last of the prophets. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبیوں میں آخری نبی تھے. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 AD ایٹ مکہ سعودیہ عربیہ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 AD میں پیدا ہوئے. آفٹر ڈیتھ آف کرسٹ مطلب جو ابھی سیریز چل رہی ہے وہ بھی آفٹر ڈیتھ ہی چل رہی ہے, اور جو ہم اسلامک چلاتے ہیں وہ AH ہوتی ہے, وہ ہجری ہوتی ہے. At Makkah, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. قریش کے معزز respected یعنی معزز خاندان میں پیدا ہوئے. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. جو قریش ہیں وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی اور ایک خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the Quraysh not to worship their false god. Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کریں. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. انہوں نے قریش سے کہا کہ وہ اللہ کے ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, اور ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لیں اور ایک اور سچے خدا کی عبادت کریں. موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام. ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. ریفیوز مطلب انکار, ایکسیپٹ اسلام. دے تھاٹ دیٹ ہی واز اگینسٹ دیئر گاڈ اینڈ دیئر اینسسٹرز. انہوں نے یہ سوچا کہ وہ جو ہمارے نبی ہیں وہ ان کے خداؤں کے اور ان کے آباء و اجداد کے خلاف ہیں. They opposed this new faith so much that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had to ask the believers to migrate to Yasrib. انہوں نے اس حد تک اس نئے ایمان کی مخالفت کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے ماننے والوں کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے یسرب یعنی کہ مدینہ چلے جائیں, جو کہ سٹی تھی 320 کلومیٹر یعنی کہ 200 مائلز نارتھ آف مکہ. مکہ سے 320 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر تھی. بٹ وتھ ٹائم, پر وقت کے ساتھ ساتھ, ایز مینی پیپل اسٹارٹیڈ ایکسیپٹنگ ہز میسج اینڈ کنورٹنگ ٹو اسلام, جتنے زیادہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے تھے اور اسلام ماننے لگے تھے اس کے the Quraysh become more aggressive and start making attempts on his life. تو قریش کافی زیادہ جارحانہ غصہ ہو گئے اور ان پر ان کی جان لینے پر تل گئے. ایگریسو کا مطلب ہوتا ہے جارحانہ. اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی. Hence, when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم got positive signals from Yasrib, پھر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثبت سگنلز ملنے لگے یسرب سے یعنی کہ مدینہ سے, ان کو جب یہ علم ہوا کہ مدینہ میں کافی زیادہ لوگ جو ہے مسلمان ہو چکے ہیں, he also decided to emigrate there. انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی مدینہ میں جا کے رہیں گے. اس سے پہلے انہوں نے اسلام کے ماننے والوں کو مطلب جو ان کے ساتھی تھے مسلمان, ان لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ مدینہ چلے جائیں کیونکہ مکہ میں یہ جو قریش ہیں بہت زیادہ ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر. تو انہوں نے ایمان والوں کو بھی کیا تھا لیکن خود نہیں گئے تھے. اب جا کے انہوں نے خود جانے کا, مدینہ خود جانے کا فیصلہ کیا ہے. آفٹر 8 days جرنی, 8 دن کا پورا یہ سفر تھا جس میں آفٹر 8 days جرنی ہی ریچ دا آؤٹسکرٹس آف یسرب. آؤٹسکرٹ یعنی مطلب ہے کہ سراؤنڈنگ ایریاز.
سراؤنڈنگ ایریاز آف مدینہ. وہ 8 دن کے سفر کے بعد وہ 28 جون 622 کو جو ہے وہ کہاں پہنچے تھے؟ یثرب کے آؤٹ اسکرٹس یعنی سراؤنڈنگ ایریاز میں، مطلب یثرب کے باہر کے علاقوں میں پہنچے تھے، ابھی یثرب کے اندر نہیں گئے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی، وہ یثرب کے اندر نہیں گئے ڈائریکٹلی. ہی اسٹاپڈ ایٹ اے پلیس کالڈ قبا، وہ ایک جگہ پر رکے جس کا نام تھا قبا. ا پلیس سم مائلس فرام دی مین سٹی، جو مین سٹی ہے، مین شہر کے کچھ مائلس دور تھے وہ، اور سم مائلس، کتنے مائلس دور تھے؟ 3 مائلس. 3 مائلس اوے ہے یہ قبا یثرب سے. اینڈ بلٹ اے ماسک دیر، اور پھر انہوں نے وہاں پر رک کے مسجد بنائی جس کو آج ہم مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں. آن 22 جولائی 622، اب 22 جولائی آ گئی ہے، یہاں پہ 28 جون ہے، یہاں پہ 22 جولائی ہے، یعنی کہ 4 دن بعد جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹرڈ دا سٹی. انہوں نے یہاں 4 دن قیام کیا، اور 4 دن بعد جب سٹی میں انٹر کیا، دس ایونٹ از نون ایز ہجرا. اس ایونٹ کو جو ہے ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مارک دی بگننگ آف دی اسلامک ایئر، اور یہاں سے مسلمانوں کا اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے، جس دن ہمارے نبی نے مدینہ کے اندر ہجرت کی تھی مکہ سے، اس دن کو ہم اپنا کیلنڈر کا اسٹارٹ لیتے ہیں. یثرب واز سون رینیمڈ مدینہ النبی. یثرب جو ہے جلد ہی نام اس کا یثرب سے ہٹ کے مدینہ النبی ہو گیا تھا، جس کے لٹرلی کا مطلب ہے لفظی معنی تھے سٹی آف دی پروفٹ. بٹ ان نبی واز سون ڈراپڈ، پر ان نبی جو ہے وہ کچھ عرصے بعد ہی ترک کر دیا گیا. اینڈ اٹس نیم بیکم مدینہ میننگ دا سٹی، اور اس کا نیم صرف مدینہ پڑ گیا جس کی میننگ ہے دا سٹی. اوکے، سناؤ اب ہم یہاں موو آن کرتے ہیں. ایٹ دی ٹائم آف ارائیول آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، دا سٹی ہیڈ 4 براڈ گروپس آف پیپل، تو اس وقت اس شہر میں 4 بڑے قبیلے کے لوگ رہتے تھے. There were the Muslims، وہاں پہ مسلمان تھے، including those who were from Medina and those who had emigrated from Makkah. اس میں مسلمان وہ بھی تھے جو کہ مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے، اور کچھ مسلمان وہ بھی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے نبی سے پہلے جو کہ آ کے رہنے لگ گئے تھے مدینہ میں، کچھ وہ بھی لوگ تھے جو کہ مکہ سے آئے تھے. Then there were the hypocrites، اور پھر وہاں پہ منافق بھی تھے. hypocrites یعنی کہ منافق، آپ اسے مارک کر لیں. That is those who embraced Islam in name only، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن صرف نام کے لیے قبول کیا تھا اسلام، لیکن صرف نام پہ قبول کیا تھا، پر اصل میں وہ اس کے خلاف ہی تھے. Additionally، اضافی طور پر there were the people from اوس and خزرج، اضافی طور پر یہاں پہ کچھ لوگ تھے اوس اور خزرج جن کو کہا جاتا تھا who were still pagans، جو کہ کافر ہی تھے. ان کو کفار بھی کہہ لیں کیونکہ کافر کی پلورل ہے کفار، یا پھر آپ ان کو بت پرست بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ جن کے اسلام لانے کے امکانات تھے. فائنلی، آخر کار دیر ور دی جیوز، یہ یہودی بھی تھے وہاں. who were huge in number، جو کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر رہتے تھے، اور انہوں نے ایک امپورٹنٹ کمیونٹی قائم کی تھی وہاں پر. In order to ensure that all these people live peacefully with each other، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ تمام لوگ امن سکون سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لیڈنگ پرسنالٹیز، لیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے معتبر پرسنالٹیز کو بلایا اس بات پر چرچا کرنے کے لیے. ہی وانٹیڈ دی ڈفرینٹ گروپس، ان کو یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے گروپ جو ہیں
ایک فارمل ایگریمنٹ یعنی کہ باضابطہ معاہدے میں چاہیے تھے کہ یہ تمام لوگ سیکیورٹی آف دی سٹی آف مدینہ، ایک ہی formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of مدینہ، مدینہ کی سیکیورٹی کے لیے یہ تمام لوگ ایک ہی ایگریمنٹ پر راضی ہو جائیں۔ He succeeded in drawing up the constitution of مدینہ، وہ کامیاب ہوئے مدینہ کا آئین بنانے میں، also known as the Charter of مدینہ، جو کہ Charter of مدینہ یعنی کہ میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، through which a kind of understanding was developed among all the communities living in مدینہ، جس کے ذریعے سے ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی تمام کمیونٹیز کے درمیان جو کہ مدینے میں رہتی تھیں۔ اٹ مینشنڈ دی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دی مسلمس اینڈ دی جیوز آف مدینہ، اس معاہدے میں یہ بھی مینشن تھا کہ حقوق اور فرائض مسلمس کے اور یہودیوں کے جو کہ مدینہ کے ہیں، کہ فریڈم آف ریلیجن، ان کو مذہبی آزادی ملے گی، اینڈ پروہیبٹڈ اینی الائنس، اور کسی بھی قسم کا معاہدہ باہر کے لوگوں سے، مطلب مدینے کے رہنے والوں کے، مدینے کے باہر کے لوگوں سے کسی بھی قسم کا تعلق منع ہے، پروہیبٹڈ ہے، ود دا آؤٹ سائڈ اینیمیز، مدینے کے باہر کے لوگوں سے، دشمنوں سے۔ اٹ آلسو ڈکلیئرڈ that any dispute would be referred to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم for settlement، یہ بھی ڈکلیئر کیا گیا کہ کسی بھی قسم کے جھگڑا یا کوئی بھی بات اگر ہوتی ہے تو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائی جائے گی اس بات کو سیٹل کرنے کے لیے۔ ان لیٹر ایئرس، اگلے کچھ سالوں میں، ہی یونیفائڈ دی ڈفرینٹ عرب ٹرائبس انڈر اسلام، انہوں نے بہت سارے عرب کے قبیلوں کو ایک متحد کیا اسلام کے اندر۔ کیریڈ آؤٹ سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمس ان دی ایئر 10 AH، 10 ہجری میں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈر ٹک ہز فیئرویل پلگرمیج ٹو مکہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اپنا الوداعی حج مکہ میں۔ فیئرویل کا مطلب ہوتا ہے الوداعی، pilgrimage یعنی کہ حج۔ This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims۔ یہ جو الوداعی حج تھا یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ For it was the first and last pilgrimage made by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یہ پہلا اور آخری حج تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، as well as an occasion when he taught Muslims how to perform حج، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک موقع بھی تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا، سکھایا کہ کس طریقے سے حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اٹ واز ڈیورنگ دس حج، یہ اسی حج کی بات ہے، دیٹ ہی ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن ان دا یورینا ویلی آف ماؤنٹ عرفات، انہوں نے اپنا آخری خطبہ دیا، اردو میں کہتے ہیں ارنا ویلی آف ماؤنٹ عرفات، ارنا، وادی ارنا، اردو میں کہا جائے گا وادی ارنا میں انہوں نے ماؤنٹ عرفات پر اپنا آخری خطبہ دیا۔ آن دی 9th of ذی الحج، 9 ذی الحج کو انہوں نے اپنا خطبہ دیا۔ 10th AH، 10 ہجری، 6 مارچ 632، اب دیکھیں یہ 6 مارچ 632 ہے، ہم نے لاسٹ یہاں پہ پڑھا تھا 622 اور یہ ہے 632، مطلب جب وہ مدینہ آئے تھے، جب کیلنڈر سٹارٹ ہوا تھا 622، اور اس کے پورے 10 سال بعد، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے 10 سال بعد، 10 سال بعد جو ہے انہوں نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا، اور وہ 10 سال بعد مدینہ سے دوبارہ مکہ گئے تھے۔ There were countless Muslims present with the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم during his last pilgrimage when he delivered his last sermon۔ وہاں پر بے شمار مسلمس موجود تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا اور اپنا آخری خطبہ دیا۔ ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سرمن، اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ آف آل پریزڈ اینڈ تھینکڈ اللہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا، اینڈ دین سیڈ، اور پھر کہا، او پیپل لینڈ می این اٹینٹیو ایئر، اور کہا اے لوگوں
یہ ایک ایڈیم ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. لینڈ می این اٹینٹیو ایئر کا مطلب ہے کہ میری بات غور سے سنیں. فار آئی نو ناٹ ویدر مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اب آفٹر دس ایئر اس سال کے بعد آئی شیل ایور بی امنگسٹ یو اگین میں آپ لوگوں کے درمیان اب ہوں گا بھی یا نہیں. دیئر فور اس لیے listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. میری بات کو دھیان سے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور ان تمام باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. Then amongst other things he gave the following messages. اس کے بعد ان تمام باتوں اس کے بعد اور بہت سی باتوں کے بیچ میں انہوں نے یہ تمام پیغامات دیے. او پیپل اور وہ پیغامات کیا ہیں یہ نیچے ہیں. او پیپل ریگارڈ دی لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز اے سیکریڈ ٹرسٹ. اے لوگوں مسلمانوں کی زندگی اور مال کو سیکریڈ ٹرسٹ یعنی کہ مقدس امانت سمجھو. مقدس یہ اور امانت یہ مقدس امانت سمجھو. ریٹرن دی گڈس انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹفل اونرز ان مال کو واپس کرو جس کو تمہیں امانت وہ مال واپس کرو جو تمہیں امانت دی گئی ہے ان کے اصل حقداروں کو. ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو کسی کو تکلیف نہ دو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے پائے گا. بی ویئر آف سیٹن شیطان سے بچو. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. وہ اپنی تمام امیدیں کھو چکا ہے کہ وہ اب تمہیں کسی بڑی گناہوں کی طرف مائل کرے گا. So beware of following him in small things. So تم چھوٹی چیزوں میں شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچو. وہ بڑی چیزوں میں تمہیں نہیں بہکا سکتا, وہ صرف تمہیں چھوٹی چیزوں میں ہی بہکا سکتا ہے, تو تم ان چھوٹی چیزوں میں بچو. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. اے لوگوں یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس کچھ حقوق ہیں اپنی عورتوں کے, پر ان عورتوں کو بھی تم پر کچھ حق ہیں. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. The noblest of you in Allah's sight is the most God fearing. The noblest کا مطلب ہے کہ افضل ترین. افضل اللہ کی نظر میں تم میں افضل وہی ہے جو کہ گاڈ فیئرنگ یعنی کہ تقوی کرنے والا ہے, متقی ہے. تقوی جو کہ سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی عظمت فوقیت حاصل نہیں ہے. Nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے. A white has no superiority over a black. نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل ہے. Nor does a black have any superiority over a white. نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر superiority حاصل ہے. Except by piety and good action. پائٹی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار. یہاں آپ لکھ سکتے ہیں پرہیزگار. سوائے اس پرہیزگار اور اس کے اچھے عمل کے, جو اچھے اعمال کرے گا, جو پرہیزگار ہوگا, اسی کو جو تقوی والا ہوگا, متقی ہوگا, صرف وہی اللہ کی نظر میں افضل ہے. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. میں اس لیے آج ان تمام جھوٹے دعووں کو رونتا ہوں اپنے قدموں تلے جو کہ گریٹنس یعنی کہ عظمت اور سپیریورٹی یعنی کہ فوقیت حاصل ہے جن کو خون اور مال پر. Every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood.
ہر مسلمان بھائی ہے دوسرے مسلمان کا، اور مسلمان ایک کانسٹیٹیوشن قائم کرتے ہیں، ایک بھائی چارہ قائم کرتے ہیں اپنے درمیان. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے کسی مسلمان پر کہ اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کی ہے تو وہ اس کو اس کی بغیر اجازت کے لے لے. کوئی چیز بھی فریلی کا مطلب ہے خوشی سے، اور willingly کا مطلب ہے رضامندی. کوئی چیز بھی اس وقت تک جائز نہیں ہے کسی مسلمان پر جب تک کہ اس دوسرے مسلمان وہ چیز آپ کو دل سے یا خوشی سے نہ دے دے. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God." ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ مکمل کیا یہ کہتے ہوئے کہ میرے گواہ رہنا اے اللہ، that I have conveyed your message to your people، کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا. The message conveyed in this sermon are for all times. یہ جو میسج پہنچایا گیا ہے اس آخری خطبے میں یہ تمام وقتوں کے لیے ہے. If the Muslims follow these messages، اگر مسلمان ان پیغامات کو فالو کرتے ہیں، ان پیغامات کی پیروی کرتے ہیں، the result will be a fair and equitable، جو رزلٹ ہوگا وہ عدل و انصاف. فیئر کا مطلب ہوگا عدل و انصاف، اور ایکویٹیبل کا مطلب ہوتا ہے برابری کا سلوک، برابری. The result will be a fair and equitable society، جو رزلٹ ہوگا وہ ایک عدل و انصاف اور برابری کا معاشرہ ہوگا. in which there will be honesty and justice، جہاں پر ایمانداری ہوگی اور انصاف ہوگا. and meritocracy will be the guiding principle، اور meritocracy جو ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہوگا. میریٹوکریسی کا کیا مطلب ہے کہ اہلیت کا نظام، مطلب کہ جو ہے جو شخص کسی کام پہ اہل ہوگا اسی کو وہ کام دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ اگر وہ امیر ہے یا وہ کوئی سفارش لاتا ہے تو وہ اس کو کام دے دیا جائے، نہیں، میرٹ پر ہی کام ہوگا. جب میرٹ ہوگا آپ کا، آپ اس کام کے لائق ہوں گے جبھی آپ کو وہ کام ملے گا، اگر میرٹ نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گا. تو یہ تھا کلاس 9 انگلش کا چیپٹر 1 جو کہ ہم نے آج کمپلیٹ کیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. See you soon in the next video. اللہ حافظ.